السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے تو ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس واقعے کو بصیرت کے ساتھ اور ایک اس پر امانت دارانہ وہ تجزیہ کرے کہ آخر یہ واقعہ ہوا تو کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہے، کون سے اسباب ہوئے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ یوں ہی سمجھ لینا کہ بس ایک چیز آئی، ہو گئی اور بس ختم، تو یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی حادثے کے بعد، واقعے کے بعد، جو ہوا اس کے بعد ایمان والے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پر غور کرے کہ آخر یہ ہوا تو کیوں ہوا، اور اگر اچھا ہوا تو ٹھیک ہے، اس میں بھی ہمارے لیے کیا سیکھنے کی باتیں ہیں وہ، اور اگر خدا نخواستہ وہ غلط ہوا تو پھر ہم کہاں ذمہ دار ہیں اور کتنے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ ابھی حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری ایک بچی، ہندوستان کی بیٹی، اس سماج کی بیٹی، احمد آباد گجرات سے جس کا تعلق تھا، عائشہ، بڑا مبارک نام، اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر جس کا نام، اس نے جو اقدام کیا، ظاہر سی بات ہے کہ اس اقدام کی ستائش اور تائید تو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، اور انسان کتنا ہی پریشان ہو جائے حالات سے، کتنا ہی اس کی مرضی کے خلاف حالات ہو، وہ کتنا ہی مخالف سمتوں میں اس کی مرضی کے خلاف ہوائیں چل رہی ہو، ماحول چل رہا ہو، حالات چل رہے ہو، لیکن چونکہ اتنا بڑا عقیدہ ہم کو دیا گیا کہ دنیا میں ہم راحت پانے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے، اور جتنا یہ عقیدہ واسق ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی پریشانیوں کو جھیلنا اور برداشت کرنا آسان ہو جائے کہ بھئی یہ جیون اصل جیون نہیں ہے، اس جیون کے بعد جو جیون ہے نا وہ اصل جیون ہے، یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی ہم کو پریپریشن کے لیے دی گئی ہے، تیاری کے لیے دی گئی ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، وہ اصل زندگی ہے۔ چنانچہ لائف، زندگی، جیون، حیات، یہ نشیب و فراز کا نام ہے، اتار چڑھاؤ کا نام ہے، اپ اینڈ ڈاؤنس کا نام ہے۔ کبھی نشیب ہوگا، کبھی فراز ہوگا، کبھی اپس ہوں گے، کبھی ڈاؤنس ہوں گے، کبھی حالات مرضی کے موافق ہوں گے، کبھی مخالف ہوں گے، یہ تو ہوگا، زندگی اسی کا نام ہے۔ کبھی دکھ ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی راحت ہے، کبھی پریشانی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ اگر زندگی میں یہ آزمائشیں نہ ہوتی تو اللہ جنت کیوں بناتا؟ بولو بھائی، آرام کی جگہ، چین کی جگہ، سکون کی جگہ کون سی جگہ ہے؟ بولیے نا، جنت ہے۔ اگر دنیا ہی میں آرام، سکون، چین، من چاہی زندگی کا فارمولہ ہوتا تو پھر جنت نہ ہوتی، جنت کے وعدے نہ ہوتے۔ معلوم ہوا کہ نتیجہ تو جنت کے روپ میں آخرت میں ہے، ہم کو یہاں اس کی تیاری کرنا ہے۔ یہ زندگی جو اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ تیاری کے لیے دی ہے۔ چنانچہ یہاں کتنی ہی مصیبت آئے، کتنے ہی حالات بگڑتے نظر آئے، کتنا ہی اپنی مرضی کے خلاف نظر آئے،
نہ ڈپریشن میں جانا چاہیے، نہ فرسٹریشن میں جانا چاہیے، نہ کسی قسم کی مایوسی کا شکار ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ آج اندھیرا ہے تو کل اجالا ضرور ہوگا۔ آج اگر اندھیرا ہے تو کل اجالا ضرور ہوگا، آج اگر پریشانی ہے تو کل راحت ضرور ہوگی۔ اور بات بھی صحیح ہے، سارے دن ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، سارے دن ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ بھائی دیکھو، زندگی میں ہر ایک کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور زندگی میں ہر ایک کو ایک تجربہ ہوتا ہے۔ کبھی غور کیجئے نا کہ زندگی میں کچھ دن ایسے آئے تھے کبھی، اور اللہ نہ کرے آج بھی ہو سکتا کوئی اس سے گزر رہا ہوگا، لیکن ہر ایک کی زندگی میں ایک پیریڈ گزرتا ہے ایسا، یا تو کچھ دنوں کی صورت میں، کچھ مہینوں کی صورت میں، کبھی کچھ سالوں کی صورت میں، کہ جس میں وہ سوچتا ہے کہ یار یہ دن کب کٹیں گے، اور یہ حالات کب چھٹیں گے، اور کیا ہوگا، اور کب یہ میں اس پریشانی سے نکلوں گا۔ لیکن آج جب وہ نکل چکا ہے تو آپ غور کیجئے کہ وہ دن ایسے نظر آتے جیسے آئے تھے اور چلے گئے۔ بولو بھائی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کیونکہ دنوں کے الٹ پھیر ہے جو اللہ کے امر سے چل رہی ہے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا جو اختتامی نقطہ ہے یا اینڈنگ پوائنٹ، یا جو جہاں پر ختم ہوگی یہ بات جا کر، وہ موت ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ایک چیز تو ہمیشہ ذہن میں رہے کہ بھائی دنیا کی مصیبت یا پریشانی سے تنگ آ کر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی مول لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ چنانچہ خودکشی کا جو بڑا سخت اس سلسلے میں جو وعید آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں یا جو بھی انسان دنیا میں خودکشی کر لیتا ہے تو اب قیامت تک اسی کیفیت کے ساتھ اس کو سزا دی جائے گی۔ مثلا یہ کہ کسی نے اگر مان لیجیے پھانسی لگا دی، اللہ نہ کرے، تو قیامت تک اب اس کو ہر سیکنڈ، ہر پل، ہر لمحہ جو پھانسی کی تکلیف ہوئی ہے وہ ملتے رہے گی۔ حدیث میں آیا ہے کوئی اگر کسی نے خودکشی جل کے کر لی تو قیامت تک اب اس کو جلنا پڑے گا۔ کسی نے اگر پانی میں اپنے آپ کو ڈبو دیا تو قیامت تک وہ ڈبکیاں لگاتا رہے۔ بتائیے کتنی بھیانک اور بڑی سخت سزا ہے نا یہ۔ وجہ کیا ہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، وی آل آر دا پراپرٹی آف اللہ۔ جب اللہ کی ملکیت ہے، ہمارا جسم، ہماری جان، ہماری روح، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے۔ اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے، یعنی اس کی پراپرٹی ہے ہم۔ تو جب ہمارا جسم بھی اللہ کا ہے، اور ظاہر سی بات ہے دنیا کا ہر آدمی کہے گا، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، کہ بھئی بنانے والے نے، جس نے بنایا ہے ہم اس کے ہوں گے نا۔ ارے بھائی جس نے ہم کو بنایا ہے، سب تو کہتے ہیں نا کہ اب اوپر والے نے بنایا ہے، تو جس نے بنایا ہے ہم اس کے ہوں گے۔ جب اس کے ہوں گے تو ہم اس کی مرضی کے خلاف اپنے بدن یا شریر میں یا جسم میں تصرف نہیں کر سکتے۔ اس نے یہ کہا کہ دیکھو اپنے آپ کو کبھی موت کا شکار مت بنانا، کیونکہ تمہارا شریر، تمہارا جیون بھی میری دی ہوئی امانت ہے، میری دی ہوئی امانت ہے۔ ہاں اس کو ویسا گزارو جیسے میں چاہتا ہوں، اور اگر تمہارے اوپر کچھ پریشانی آ جائے، تمہارے اوپر کچھ آزمائش آ جائے، کبھی ایسا لگے کہ یار یہ کن حالات سے میں گزر رہا ہوں، تو اس وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے سے مانگو، مجھ سے پرارتھنا کرو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے التجا کرو، پھر دیکھو نا میں تمہارے دن نکال لوں گا۔ اور نکل جاتے ہیں دن، میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے مثال دی نا، دن نکل جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا ہے، ایک تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں بہت خوش ہوں، مجھ پر کوئی غم ہی نہیں، اور دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کچھ غم آتے ہیں تو جاتے نہیں ہیں، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ آزمائش بھی ہے تو راحت بھی ہے، غم بھی ہے تو خوشی بھی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس کو صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اللہ پر توکل کے ساتھ، دھیرج کے ساتھ، دھیریہ کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، یہ پہلی چیز۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی سوسائٹی اور سماج میں اس طرح کے واقعات رونما ہو جائے، پیش آ جائے، واقع ہو جائے، تو ہم کو دوسری طرف یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یار یہ ہوا تو کیوں ہوا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھا۔
اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہ ہمارے لیے زیادہ ہے. جو ہوا ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر ہوا تو کیوں ہوا؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نام تو میں سمجھتا ہوں لگ بھگ سبھی نے سنا ہے. مولانا کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ایک غریب کی بیٹی طوائفہ بن گئی، ٹھیک ہے بھائی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ایک غریب کی بچی طوائفہ بن گئی، لیکن ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ کون سی مجبوری تھی جو اس کو کوٹھے تک لے آئی؟ ہم اس کے علاج کی طرف کیوں نہیں گئے؟ ہم نے اس کا تدارک کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں ہم نے بروقت اس کی غربت کا علاج کیا؟ وہ کون سے ریزنز تھے جن کی بنیادوں پر اس کو ایک قدم اٹھانا پڑا؟ اس کا علاج کیے ہوتے، نہ کہ لان تان کیے ہوتے اور یہ کہے ہوتے کہ دیکھو ماحول کیسا ہو گیا ہے، لا حول ولا قوہ، کہ اس طرح سے لوگ اب بے حیائیوں کے کاموں میں پڑ گئے. نہیں، اس سے پہلے یہ سوچئے کہ اس غربت کی وجہ سے، جس غربت کی وجہ سے یہاں تک آئی ہے، اس غربت کے سلسلے میں ہم نے کیا علاج کیا ہے. ایسے ہی اگر یہ واقعہ پیش آئے تو ظاہر سی بات ہے جو باتیں اور جو ریزنز سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو شادی بیاہ کا معاملہ ہم نے مہنگا کر لیا نا، اس کی وجہ سے اب گھروں میں جو ڈومیسٹک وائلنس ہو رہے ہیں خواتین پر، بچیوں پر، بہوؤں پر، بیٹیوں پر، تو میرے بھائیو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا جو طریقہ ہم کو دیا ہے وہ اتنا سمپل اور اتنا آسان ہے کہ نہ صرف مسلم سوسائٹی بلکہ دنیا کے جس انسان نے اس کو اختیار کیا وہ اپنے آپ کو راحت میں محسوس کرے گا انشاءاللہ. اتنا آسان طریقہ ہے اسلام نے جو نکاح کا طریقہ دیا ہے کہ اگر پوری سوسائٹی میں وہ عام ہو گیا نا تو سارے لوگ محسوس کریں گے کہ بڑی راحت ان کو حاصل ہوئی. اتنا آسان طریقہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس قوم کے پاس یہ نظام موجود تھا یا ہے، اسی قوم کی شادیاں اتنی مہنگی مہنگی ہو رہی ہیں. شادی سے پہلے رسم ہوتا ہے. یہ رسم کیا بلا ہے بھائی؟ رسم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ رسم آیا کہاں سے؟ رسم پر بڑے بڑے ہال لے کر بڑی بڑی دیگیں چڑھ رہی ہے، اور رسمانے میں پھر انگوٹیاں اور ڈریس اور کپڑے نہ جانے کیا کیا. ایک رسم میں بعض دفعہ ہم نے دیکھا جو سماج میں چل رہا ہے کہ جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس ایک رسم میں اگر احتیاط سے بھی کہا جائے تو کم سے کم 3 غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی، یا اور اگر احتیاط سے کہے تو 2 کی، یا اور احتیاط سے کہے تو کم سے کم 1 کی. یہ فیکٹ ہے، یہ ماننا پڑے گا. یہ رسم آیا کہاں سے؟ ایک تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اس رسم کو ختم کریں. یہ جو رسم چل پڑا ہے نا کہ ابھی رسم کرتے ہیں پھر بعد میں شادی کریں گے، نہیں، اصل ہے تو نکاح ہی ہے. رسم اصل میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اگر عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ ہے تو وہ ہے خطبہ. خطبہ یعنی خے توئے اور خطبہ، ایسے جس کو عرف میں ہم منگنی کہہ لیجیے کہ بھئی کہیں رشتہ گیا انہوں نے قبول کر لیا، زیادہ سے زیادہ یہ کہ کچھ لوگ بیٹھ جائے ذمہ دار، اللہ سے خیر کی دعا کر لے، بس قصہ ختم. نہ کھانے نہ دانے نہ ٹاول اڑا رہے آپ، نہ پتہ نہیں زمانے بھر کی کیا کیا بلائیں اس کے ساتھ لگ گئی. یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. دوسری بات، نکاحوں پر جو ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر روش اختیار کی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی یہ حالات بن رہے ہیں. اور یاد رکھو، اگر آج ایک عائشہ نے قدم اٹھائے، اللہ نہ کرے، تو ہندوستان میں کئی ایسی عائشائیں پیدا ہو سکتی، اللہ نہ کرے. کیونکہ ابھی تو جو ہمارے سامنے آیا وہ ابھی جو بیہائنڈ دا سین چل رہا ہے یا پس پردہ چل رہا ہے، نہ جانے کتنے گھروں میں بیٹیاں اور بہویں ظلم کا شکار ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں. اللہ نہ کرے اگر ہم نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو پھر آدمی ایک دوسرے سے سیکھتا ہے اور اس کے بعد کچھ واقعات آئے ہیں سامنے. اس کو بھی تو بریک لگانا ہماری ذمہ داری ہے نا، ورنہ یہی سیکھ لیں گے لوگ، بس ویڈیو بناؤ اور یہ کر لو، ویڈیو بناؤ اور یہ کر لو، نعوذ باللہ. لیکن سماج جو ذمہ دار ہے اس کے لیے، ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. شادی کے موقع پر لڑکی والوں کے ذمے سوائے اس کے کچھ نہیں ہے
کہ وہ آپ کی امانت کو آپ کے حوالے کر دے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے کیا کہا؟ آپ کے ذمہ اتنا ہی تھا، آپ نے بہا دیا، آپ کا احسان کہ آپ نے ہم پر بھروسہ کیا۔ یہ لڑکی والے در حقیقت لڑکے والوں پر بھروسہ کر رہے ہیں لائف ٹائم، کہ بیٹی تو ان کا خون جگر سے انہوں نے پالا پوسا، اور لڑکے والوں پر بھروسہ کیا ہے، اعتماد کیا ہے۔ تو کیا ہم لوگ اتنے بھکاری ہو گئے کہ کسی کی بیٹی بھی لائے اور ساتھ میں کہے کہ ہمارا گھر بھی آباد کیجیے، ذرا بستر بھی دیجیے، فریج بھی دیجیے، واشنگ مشین بھی دیجیے، نہ جانے زمانے بھر کے۔ اور پھر اس میں دیکھیے، اس سلسلے میں ایک بات ضرور کہوں گا، کہیں نہ کہیں جا کر چونکہ معاشرے کا اثر ہے نا، تو لڑکی والوں کو میں معذور سمجھتا ہوں۔ میں ایک اتنا سا طالب علم ہے میرے بھائی، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی درجے میں لڑکی والے اپنے آپ کو مجبور و معذور پاتے ہیں، یہ اسٹینڈ لینا چاہیے لڑکے والوں کو، ورنہ وہ ڈرتے ہیں بیچارے کہ بھئی اگر ایسا تو پھر وہ ساس کے تانے، نند کے تانے، یا پتہ نہیں ادھر سسرال میں جانے کے بعد کیا لائی، کچھ تو نہیں، ایسی بس آ گئی، تو بیچارے مجبور ہیں۔ لیکن اگر آپ نے طے کیا لڑکے والوں نے کہ نہیں، ہم خود پوری ذمہ داری سے کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تو گھر سجا لیا ہے، آپ کی بیٹی کے رسپیکٹ میں ہم نے ہر چیز تیار کر لی، بلکہ جو اب تک آپ نے اس کو پرووائڈ کیا تھا اس سے اچھا اور بہتر ہم نے اس کے لیے سجا رکھا ہے۔ یہ جگر پیدا کیجئے نا، یہ حوصلے پیدا کیجئے، یہ غیرت پیدا کیجئے، یہ غیرت کی بات ہے۔ یہ کیسی بے غیرتی ہے کہ ہم لڑکی بھی لیں کسی کی اور کھانا بھی کھائیں؟ بے شرموں کو شرم بھی نہیں آتی جو کہتے ہیں کہ ہمارے 150 لوگ رہیں گے، ہمارے باراتی 300 رہیں گے، ہمارے 200 رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے غیرتی کی بات ہے، خوشیاں اس کی زندگیوں میں ڈال دینا، یہ وہاں سیٹ ہو جائے، یہ وہاں ضم ہو جائے، یہ وہاں اچھے سے رچ بھی، میری تیاری نہیں۔ پورے سماج پر ایک تماچا ہے یہ کہ جب بیٹی کا باپ یہ جملہ کہہ رہا ہو کہ ابھی تیاری نہیں ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر اس کے ذہن میں یہ ہوتا، اس کے لیے راحت ہوتی کہ بھائی میں بس بیٹی کو بیاہ دوں، یہی میرے ذمہ ہے، تو وہ یہ جملہ نہ کہتا۔ لیکن یہ بھیک منگوں کو اور بھوکوں کو جو کھلانا پڑتا ہے، یہ جو خالی پیٹ آتے ہیں، احسان کر رہے ہیں گویا کسی کی بیٹی لے جا کر، ان کو جو کھلانا پڑتا ہے اور جو ایک بجٹ اور بیچارے کا جو خرچ ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے جملہ یہ کہتا ہے کہ مولانا ابھی تیاری نہیں۔ ہم کو شرم آنا چاہیے کہ ہم کیا کدھر جا رہے ہیں۔ میری مراد آپ لوگوں سے نہیں، بھائی آپ تو ماشاءاللہ بڑے کوئی مسئلہ ہی نہیں الحمدللہ، یعنی وہ لوگ جو اس طرح سے بیٹی والوں پر بوجھ ڈال رہے ہیں، جہیز کا بوجھ، کھانے کا بوجھ، جی رسمانوں کا بوجھ، اور ایسا لگتا ہے لڑکے والے بڑا احسان کر رہے ہیں اگر کسی کی بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں۔ احسان تو انہوں نے کیا جو آپ پر اعتماد کیا ہے، آپ پر بھروسہ کیا ہے، ہاں، کہ اپنے خون کو آپ کے حوالے کیا ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کے ذمے کوئی کھانا نہیں، کوئی دعوت نہیں۔ اب مجھے معاف کرنا اگر آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی اور آتی ہے کہ بھئی مولانا اب ہم نے فلاں جگہ دیکھا کہ ایک دیندار آدمی ہے، فلاں جگہ دیکھا کہ صاحب علم آدمی ہے، اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ دیکھو، اشخاص کو ضابطہ اور قاعدہ مت بناؤ، ہمارے لیے ایک ہی شخصیت ہے جو ضابطہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ کون کیا کر رہا ہے یہ مت دیکھو، شریعت کیا کہتی ہے دیکھو، سنت کیا کہتی ہے دیکھو، میرے نبی کا طریقہ کیا رہا یہ دیکھو۔ کریں گے لوگ غلطیاں، اور کر چکے ہیں، اور مشکل جاتی ہے اسی لیے لوگوں کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھئی فلاں مولانا یا فلاں جو ہے دعوت و تبلیغ میں چلنے والے، فلاں تنظیم کے صدر، فلاں تحریک کے رہنما، فلاں ان کے یہاں تو ہو رہا ہے، اب اگر ہم نے کر لیا تو کیا برا کیا؟ نہیں، یہ دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے، چھوڑو میرے نبی نے مجھے کیا طریقہ سکھایا۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے دوستوں، ہم اگر یہ سمجھ رہے ہو نا کہ بھی مسجد میں پیسے دے دیے، مدرسے کو چلانا شروع کر دیا، غریب بچوں کی کفالت کر لی، اور تھوڑا سا بیواؤں کی خبر گیری کر لی، تو یہی ثواب جاریہ ہے۔ یقیناً یہ ثواب جاریہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ثواب جاریہ یہ ہے کہ ہم معاشرے میں کن چیزوں کو زندہ کر رہے ہیں، کن کی بنیادیں ڈال رہے ہیں، اور ان بنیادوں پر جب تک معاشرہ چلتا رہے گا اس کا اثر ہماری قبر پر بھی پڑتا رہے گا۔ دیکھ لینا، اگر نیکیوں کی بنیادیں ڈالی ہے تو جب تک زندہ ہے تب بھی ثواب، اور مرنے کے بعد بھی ثواب۔ یہ سوشل جو فنڈامنٹلز، بیسک فاؤنڈیشنز ہے، بنیادیں ہیں،
نیکیوں کی کہ اگر ہم نے مثالی نکاح کر لیا اور ہم نے اگر اس کو دھیرے دھیرے رواج دیا اور زندہ کیا اور اس کو دیکھ کر اگر کچھ لوگوں نے مہمیز لی، انکریج ہوئے اور انہوں نے بھی پریکٹیکلی اپنے گھروں کے نکاحوں کو ویسی انجام دیا، تو ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت تو اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کہے گا دنیا میں جب تک یہ زندہ تھا میرے بندے نے بنیاد ڈالی، اس کو دیکھ کر جن جن لوگوں نے سیکھا اور عمل کیا ان سب کی نیکی کا بھی اس کے نامہ اعمال میں اس کو اجر درج کیا جائے اور اس کی قبر میں اس کو راحت پہنچائی جائے۔ کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ؟ تو میرے بھائیوں، اس سلسلے میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ نکاح مسجد میں ہو۔ الحمدللہ ہمارے پاس اس کا مزاج ہے، نکاح کہاں پر ہو؟ مسجد میں ہو۔ دوسرا، نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کے ذمے کوئی دعوت نہیں ہے، اس کا مزاج عام کیجیے۔ نہ کوئی دعوت ہے اور نہ ہی کوئی تکلف ہے۔ سن لیجیے آپ، نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کے ذمے نہ کوئی دعوت ہے اور نہ کوئی سامان دینے کی ذمہ داری ہے۔ وہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت یہی ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا لخت جگر آپ کے حوالے کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی ذمہ داری۔ تو یہ دوسری چیز پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہم لڑکی والوں سے صاف کہیں، دبے لفظوں میں نہیں۔ وہ تو اسٹائل سے مانگتا، پھر وہ ایک الگ اسٹائل ہوتی ہے بھائی۔ میں نے کہا نا کہ تقویٰ بھی باقی رہے کہ بھئی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، آپ کو آپ کے جو سمجھ میں آ رہا، یہ زیادہ مشکل جاتا ہے۔ ہاں دیکھو، کسی آپ نے مان لیجیے میرا کوئی کام کیا، اس کی اجرت بن رہی تھی 50 روپے، فار ایگزامپل، ایک مثال کے طور پر آپ نے کام کیا اور اس کی اجرت بن رہی تھی 50، یار مجھے 50 روپے دینا چاہیے تھے اس کے عوض میں۔ اب آپ کہہ رہے کہ نہیں مولانا آپ جو دینا چاہے دو، تو یہ مشکل جاتا ہے، کیونکہ اب اگر میں 50 دیتا ہوں تو دل میں بات آتی ہے یار کم تو نہیں دے رہا ہوں، 70 دیتا ہوں تو لگتا ہے کہ نہیں یار 100 دینا چاہیے مجھے، تو 20 کا فائدہ تو ایسے ہو گیا اس کا اوپر تکلف میں، 100 دے دیا تو ماشاءاللہ 50 کا فائدہ ہو گیا۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، گگلی گیند ہے، جو دینا ہے دو۔ ایسے ہی جب لڑکی والوں سے کہا جاتا ہے نا کہ نہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے، آپ کو جو دینا ہے دو، تو یہ بڑا خطرناک جملہ ہوتا ہے۔ وہ بیچارے پھر سوچتے کہ نہیں اگر یہ نہیں دیا تو پھر کیا سوچیں گے، یہ بھی نہیں دیا تو پھر کیا سوچیں گے، یہ بھی نہیں دیا تو پھر کیا سوچیں گے، چلو بھائی اب جو دینا ہے دو، ان کو ان کا پیٹ بھرو۔ یہ بھیانک صورتحال بن رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت ہی کلیئر اسٹینڈ اور مضبوط ایک اسٹینڈ لڑکے والوں کو لینا چاہیے۔ یہ دوسری بات کہ بھئی آپ کے ذمے سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ آپ بیٹی کو بیاہ دیں بس۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی کچھ لڑکی والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر بھی قابو میں نہیں آتے، ان کو اپنے ارمان نکالنے ہی ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے کندھوں پر بندوق رکھو اور فائر کرو، اپنی شان بگاڑو، اپنی شان دکھاؤ۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے، ہاں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو بڑے لمبے چوڑے کھانے دانے کرنا چاہتے ہیں، بڑی لانس میں دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں، کئی کوئنٹل کھانا بناتے ہیں۔ ارے میں ایسوں سے کہوں گا کہ کیوں بدمعاشی کر رہے ہو، کیوں بیٹیوں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر فائر کر رہے ہو، گولی چلا رہے ہو؟ اگر واقعی یہ سب کچھ بیٹی کی محبت میں کر رہے ہو نا، تو اتنے پیسے چیک کی صورت میں بیٹی کے حوالے کرو۔ ہوتی ہمت، بیٹی کے لیے کر رہے نا، تو بیٹی کو اس کا مالک بنا دو، یا پہلے کہہ دو کہ بیٹا اتنا خرچ ہونے والا تھا لیکن ہم نے آپ کو اتنا ایک بہت قیمتی جگہ پر پلاٹ دے دیا ہے، ماشاءاللہ آپ ہی اس کی مالکہ رہے گی، آپ جب چاہے اس میں تصرف کر سکتی، اس کے کام آئے گا۔ ایمانداری برتتا ہے کوئی ایسی؟ نہیں مولانا وہ تو کریں گے جو انشاءاللہ ہے، ہمارے ارادے، نیت تو ہے ہی ہماری انشاءاللہ، کوئی نہیں کرتا عورتیں الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ کیونکہ یہاں نفس کا چور یہ کام کر رہا ہے کہ بیٹی کا نام لینا ہے اور سارے اپنے ارمان نکالنا ہے، دکھانا ہے لوگوں کو ذرا ہم بھی کچھ ہے، ہم بھی کھانے دانے کر سکتے ہیں، ہم بھی جہیز دے سکتے ہیں، ہم بھی ٹرک بھر بھر کے بھیجا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک دوسرا پہلو ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بس سارا لڑکے والوں پر ہی برس رہا ہو۔ کچھ لڑکی والے بھی ہیں جو شریعت کے مطابق اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے، اس سے آگے مجبور کر دیتے ہیں لڑکے والوں۔ وہ بارہا کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہم آپ کی بچی کو لے کر جانا چاہتے ہیں، زندگی پڑی ہوئی اس نے سلوک کے لیے،
بھئی بیٹی جب تک زندہ ہے اس نے سلوک لازم ہے ہمارے، اس کی خیریت پوچھنا، اس کی خیر، بلکہ بعد میں زیادہ کرو، حدیث میں اس کی زیادہ تاکید آئی ہے اور یہ فضیلت آئی ہے کہ نکاح کے بعد جس بھائی نے اپنے بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، خیر خیریت لی، میرے نبی نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو۔ سبحان اللہ۔ باپ تو باپ رہے گا، یہ بھائیوں کے لیے فضیلت، لیکن یہ مزاج نہیں ہے، کیونکہ گرم گرم میں دکھانا ہے نا، ہماری بھی کوئی شان ہے، ہمارا بھی اپنا ایک سوشل اسٹیٹس، تو اس اعتبار سے یہ دوسرا کام ہمارے ذمہ ہے۔ تو بھائی آپ جانتے ہیں کہ یہ اس موقع پر ذرا یہاں جتنے بھی ماشاءاللہ بڑے کام چل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں، تو جتنے بھی شعبہ جات ہیں اس میں آپ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ ابھی تک چل رہے ہیں بحسن خوبی، لیکن مزید تعاون کی ضرورت ہے۔ ابھی جو چندہ ہو رہا ہے اس میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، تعاون کریں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو پہلی چیز تو میں پھر سے اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مسجد میں نکاح، اس لیے کہ ہمارے پاس کئی جگہوں پر لان وان میں ادھر ادھر کبھی کبھار بہت ریئر ہے لیکن ہو جاتا ہے، تو کہا جائے کہ بھی مسجد میں نکاح کرو۔ حضور نے فرمایا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ نکاح کا اعلان کرو اور نکاحوں کو منعقد کرو مساجد میں، لان میں اسٹیج اور یہ سب لگا کر یہ سب کرنا یہ سنت کے خلاف، نہ صرف سنت کے خلاف ہے بلکہ اس کی جب سنت کے خلاف ہے تو اس کی نحوستیں بھی نظر آتی ہے، اور ہم نے بریک اپ ہوتے دیکھے بہت جلدی 2 3 دن کی دلہنیں گھر واپس، یہ پھر بھی زیادہ بول رہا ہوں میں، کبھی تو 24 گھنٹے، ابھی رات نہیں گزری تھی اور صبح ابا میرے کو لینے وہاں چلو، اور عجیب الزامات، شرم آتی کہتے ہوئے، وہ الزامات ہی عجیب ہوتے ہیں۔ ادھر سے یہ الزام لگتا ہے کہ کچھ تھا ادھر پہلے سے، ادھر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ آدمیوں میں سے نہیں، اب کتنا مشکل ہے، یعنی جانا ہی پڑ رہا نا پھر دواخانے تک، آپ تو کچھ نہیں کر سکتے اس سلسلے میں، الزام ہی بھیانک ہے۔ خیر یہ ایک سوشل ایک الگ بات ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نکاحوں کی برکت اگر چاہیے نا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو پہلی چیز کہ مسجدوں میں ہمارے نکاح، چاہے آپ کتنے بڑا منڈپ ڈال رہے ہو، کچھ کر رہے ہو سکتا دھوپ سے بچاؤ کے لیے، میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں کہ منڈپ ڈالیے، لیکن بعض دفعہ کسی ضرورت سے اگر آپ نے ڈال دیا تو اس کی بھی اجازت ہے کہ بھی آپ نے تھوڑا سا مہمانوں کی بیٹھک کے لیے دھوپ سے بچاؤ کے لیے ڈال دیا۔ میں ڈیکوریشن پر نہیں بول رہا ہوں کہ ڈیکوریٹ کیجیے، سجائیے خوب، اسراف کیجیے، نہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ بھئی ہم اسٹرکٹلی اس سلسلے میں اپنا ایک مزاج بنا لیں کہ بھائی لڑکی والوں کے ذمے سوائے اس کے کچھ نہیں کہ لڑکی بہا دے، نہ ہم لڑکی کا کھانا کریں گے نہ کرنے دیں گے، اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس میں شریک بھی نہیں ہوں گے۔ بولو اس کا عزم کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ؟ مشکل تو ہے ذرا، ہاں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہم نے سوچ لیا کہ بھائی ایک آدھ بار حج کر لیا، عمرے کرتے رہے، تھوڑا بہت صدقہ خیر خیرات کیا اور ذرا سا جڑ گئے دینی کاموں میں، ایکٹیویٹیز میں لگ گئے، جنت پکی۔ میں اپنا سا طالب علم ہوں لیکن میں اکثر کہتا ہوں جو لوگ سنتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی اس ادھوری دینداری پر اتنے مطمئن ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل قبر کے اندر پھولوں کی سیج لگی ہوئی ہے، تیار ہے، وہ فرشتے بلکہ بور ہو رہے ہیں وہاں پر کہ بھئی جلدی مرو نا یار، یہ اللہ نے بڑا اکرام کر رکھا ہے یہاں پر، یہ پھول سوکھ رہے ہیں یہاں کہ جلدی آؤ۔ اتنے ریلیکس اور سیٹسفائیڈ ہم نظر آتے ہیں اپنی موٹی موٹی دینداری پر کہ تھوڑا حج کر لیا، صدقات دے دیے، عمرہ کر لیا، تھوڑا بہت کھانا دانا کر لیا نیکی کے کاموں میں، کچھ مسجد میں دے دیا، کچھ مدرسے میں دے دیا، اور بس ہو گئے جنت پکی۔ جبکہ اتنا بڑا گناہ پورے معاشرے میں جو عام ہے، اسی پہلو سے میں کہوں گا، وہ ہے وراثت کو لے کر۔ وراثت کے سلسلے میں ہمارے پاس جو بڑی غلطی، کسی کو ہوش ہی نہیں، ہم چور کے مال کو حرام سمجھتے ہیں، سود خور کے مال کو حرام سمجھتے ہیں، اور اسی طرح جو بھی شریعہ کے خلاف کما رہا ہو اس کے مال کو ہم حرام سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم نے سوچا کبھی کہ باپ کے مرنے کے بعد اب جو میرے مال میں بہنوں کا بھی حق بنا، یا والد نے جو چھوڑا، جو اصل ان کی ملکیت، اس کے بعد جو شریعت کے حساب سے جتنے ورثہ ہوئے ان کا حق بنا، میں نے ان حقداروں کو حق دیا کہ نہیں دیا؟
اگر مرحوم کی والدہ حیات ہے تو ان کو حق دیا کہ نہیں دیا؟ یہ پوتا سوچے کہ دادی حیات تھی یا پھر والدہ کا انتقال ہوا تو ادھر سے نانی نانا اگر حیات ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے. یہ سب یہ رشتے ہیں، یہ وارثین کا ایک پورا ایک دائرہ ہے. اس سلسلے میں کتنے لوگ باخبر ہیں بھائی؟ بہنوں کا حق تو مارا جا رہا ہے، بیٹیوں کا حق ٹھیک سے دیا نہیں جا رہا ہے، باپ کے انتقال کے بعد ساری پراپرٹی پر بیٹوں کا قبضہ، بیٹیاں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں. اب اس عمر میں اگر ملتا بھی ہے تھوڑا بہت تو قاعدے کی روح سے تو اللہ ہی رحم کرے کتنے لوگ کرتے ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہاں سے پورا قاعدہ اللہ نے بیان کیا ہے سورہ نساء میں. اس قاعدے کے مطابق تو کتنے لوگ دیتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ. ورنہ بے قاعدی سے اگر تھوڑا بہت دے بھی دیا تکلفاً، سماج سے ڈر کر کہو، جیسے بھی کہو، یا چلو یہ کرکری ختم کرو جیسے بھی، تو پھر اپنے انداز سے دیا تو اس عمر میں بیٹیوں کو ملتا ہے، بہنوں کو ملتا ہے کہ جب ان کے کام کا صرف اتنا رہتا ہے کہ یا تو عمرہ کر لو، حج کر لو، یا صدقہ خیر خیرات کر لو. جو کریم ٹائم تھا ڈیولپمنٹ کا، اس وقت تو آپ نے اپنے قبضے میں رکھا باپ کے مال کو. اور بیٹیوں کے لیے بھی جو اسی طرح کا نفع بخش ہو سکتا تھا کہ بیچاری وہ بھی ذرا معاشی طور پہ مضبوط ہو جاتی، اس کا بھی کچھ اچھا ہو جاتا دنیاوی حساب سے، مالی اعتبار سے، لیکن نہیں، اس کو ملے گا بڑھاپے میں، یا اس وقت ملے گا جب اس کے اتنے کام کا نہیں رہے گا، جس وقت اس کو زیادہ ضرورت تھی اس وقت ویٹنگ میں. اور اب جب دے رہے کسی طرح جان پہ آئے سریقہ جیسے بھی بولو، تو پھر وہ کہ بیچاری اب بس رکھے اور تھوڑا یہ سوچے کہ بھی اب کیا، چلو ٹھیک ہے تھوڑا بہت کر لو، اب جو کچھ کر سکتے اس سے. یہ ہماری سوسائٹی کا ہے. جہیز کے سلسلے میں بہت زیادہ حساس اور میراث کے سلسلے میں اتنے زیادہ ٹھنڈے، جبکہ اسلام نے جہیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام میں. باپ اپنی بیٹی کو تحفتاً ہدیتاً اگر کچھ دینا بھی چاہے تو کیا شادی کے موقع پر دے؟ ایسا کہیں ہے کیا؟ پوچھے تو آپ. وہ لوگ جو تعویل کرتے ہیں نا اس کی توجہ اور کھینچتان کے کیسے تو بھی زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی وہ کیسا اپنی خوشی سے دے رہا ہے نا باپ، اس کے دل سے پوچھو خوشی ہے کہ نہیں ہے، جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں. نمبر 2، جب یہ تحفہ اور ہدیہ ہے تو تحفے اور ہدیے کی امید نہیں لگائی جا سکتی. یہ جو لڑکے والے سوچتے ہیں نا کہ بھائی وہ اب تحفتاً دے رہے ہیں، جی نہیں، وہ آپ کی وجہ سے دے رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کرکری ہوں گی ادھر جا کر، یا تو کبھی تو بھی بولیں گے کہ یار کیا، تو اب ہم نے نہیں بولے تو اس کا تھوڑی مطلب ہے، ہم نے اگر نہیں بولے تو یہ مطلب تھوڑی ہے. ارے واہ رے واہ، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. ہاں، تو اب یہ جو ہم نے جہیز کو لازم سمجھا اور میراث سے غافل. تو میرے بھائیوں ایک دوسری بات اس سلسلے میں ضمنی طور پہ آئی، میراث کا بھی علم حاصل کیجیے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں، وراثت کا علم حاصل کیجیے، علماء سے پوچھیے، مفتیان سے سمجھیے اور پوچھیے ان سے کہ بھئی یہ پراپرٹی انہیریٹنس یہ کیا چیز ہے، اس کی تقسیم کا کیا اصول ہے اسلام میں، ذرا ہم کو بتاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چور کے مال کو تو حرام کہہ رہے ہوں لیکن ہمارے مال میں ہماری بہنوں کا حق گھوم رہا ہے. کہیں ہم بھی تو حرام نہیں کھا رہے ہیں، اور حرام کھایا تو پھر نہ عبادت، نہ ریاضت، نہ دعوت، نہ کچھ، نہ کیا، حرام کے بعد تو کچھ نہیں بچتا ہے. یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ وراثت کا علم ہم حاصل کریں اور اس سلسلے میں ہم بہت زیادہ بیداری چلائیں. تیسری اور آخری بات کنکلوژن کے طور پر کہ بہرحال ہمارے ذمہ یہ بنتا ہے کہ بھئی جب لڑکے والوں کے ذمہ ولیمہ ہے تو ہم سنت طریقے کے مطابق ولیمے ہی کو انجام دیں گے، اور لڑکی والوں سے بہت اسٹرکٹلی یہ کہیں گے کہ صاحب ہم آئیں گے، اپنی امانت لے کر جائیں گے. بس یہ عزائم میرے نوجوانوں تم کو کرنا پڑیں گے انشاءاللہ. بوڑھوں کو چھوڑو، ان کا اکرام کرو، عزت دو، معاف کرنا چھوڑو، مطلب پکڑو بھائی، والدین ہیں ان کو ان کا پورا مقام دو، بوڑھوں کو دو، چچا تایا ان کو دو. لیکن اگر وہ آپ کو کہیں کراس کرتے تو ہمت مت ہارو، کہو کہ نہیں میں تو شریعت کے مطابق ہی نکاح کروں گا. سارے نوجوان عزائم کرتے ہیں انشاءاللہ، وہ نوجوان جو بے نکاح کے ہیں ابھی، ہاں نہیں تو سبھی انشاءاللہ بول رہے ہیں. تو سب عزائم کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور پھر بہت جلدی بدلاؤ آئے گا. تو آج اگر کسی کی بیٹی کے سلسلے میں ہم نرمی کریں گے، مستقبل میں کوئی ہماری بیٹی کے سلسلے میں نرمی کرے گا انشاءاللہ. بس اللہ مجھے آپ کو سبھی کو عمل کی توفیق دے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے نکاح کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.